السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں زی ایچ انٹرٹینمنٹ. میں ہوں ظہیر احمد. ناظرین، آج ہم نے انٹرویو کیا ہے وحید صاحب کی. فین ہیں، ایڈمن بھی ہیں گروپ کی فیس بک کے اوپر، اور بڑے ریگولر کمنٹس بھی کرتی ہیں، ہمارے ویڈیو کے نیچے بھی کمنٹس کرتی ہیں. بہت ڈائی ہارڈ فین ہیں وحید صاحب کی. خالدہ قاضی صاحبہ وہ کون ہیں؟ ایک سرکاری عہدے پر ہیں، اور وحید صاحب کو وہ کتنا چاہتی ہیں، کتنی عقیدت ہے، کتنی محبت ہے، نہ صرف ان کو بلکہ ان کے تمام گھر والوں کو. ان کے والد صاحب کو بھی تھی، ان کے چچا کو تھی، آگے ان کے بچوں تک بھی ٹرانسفر ہوئی ہے. وہ کیا کہتی ہیں، ان کے انٹرو کرنے کی وجہ کیا ہے؟ وہ خاص وجہ ہے، اس کی ایک خاص وجہ ہے. فین تو میں نے بہت زیادہ دیکھے ہیں، لیکن اس قسم کے فین بھی ہوتے ہیں جو کہ ایصال ثواب کے لیے، وحید صاحب کے لیے، اور جو ان کے گھر میں سپارے پڑھنے آتے ہیں، جو جس رشتہ دار، دوست، احباب، ان کے والدین کے حوالے سے جب وہ ایصال ثواب کے لیے دعا کرتی ہیں، کرواتی ہیں، کو ختم کرواتی ہیں، کوئی جو بھی چیز کرتی ہیں، تو وہ وحید صاحب کو نہیں بھولتی. تو یہ بڑی زبردست انہوں نے بات بتائی، جو کہ ہمارے ہاں دیکھا گیا کہ ہم تو اپنے جو سگے ہیں، جو والدین ہیں، ان کے حوالے سے بعض دفعہ اتنی کوتاہی کرتے ہیں، لیکن آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کو وحید صاحب سے کتنی عقیدت ہے. ان کے گھر والوں کو، ان کے بچوں تک آگے ٹرانسفر ہوئی ہے، اور ان کے چچا کو کتنی تھی، اور کس طریقے سے انہوں نے. بلکہ بعد میں مجھے ایک چیز، میں نے کویسچن پوچھا تھا، وہ اس ٹائم شاید ان کے ذہن سے نکل گیا تھا، وائس نوٹ بھی ان کا آیا کہ ان کے ہاں جو اسکول میں یا کالج میں کسی بچی نے بتایا تھا کہ ان کے گھر میں جس وقت وحید صاحب کے انتقال کی خبر آئی تھی، ان کے والد یا والدہ کو یا کسی سے وہ چھپائی گئی تھی انتقال کی خبر. انہوں نے بتایا کہ چھپائی گئی تھی ان کے کسی اسٹوڈنٹ نے، تاکہ ان کو دکھ نہ ہو یا کچھ اس طرح کا نہ ہو. تو اور ان کے انتقال کے وقت وہ کیا تھی. بڑی انٹرویو آپ سنیے گا، آپ کو مزہ آئے گا، اور اپنا فیڈ بیک دینا نہ بھولیے گا. خالدہ قاضی صاحبہ، بہت شکریہ، آپ نے زی ایچ انٹرٹینمنٹ کے لیے ٹائم نکالا. آپ سے میں نے کافی سارے سوال پوچھنے ہیں، لیکن شروع میں ذرا جاننا چاہوں گا، کیونکہ آپ کا پیج بھی ہے وحید صاحب کا نام سے، آپ جو فیس بک کے اوپر، تو آپ اپنے بارے میں ذرا بتائیے گا کہ آپ کیا کرتی ہیں. رئیس صاحب، ایک تو میں آپ کی بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا، لیکن پھر میں حیران ہوں کہ مجھے کیوں اس قابل سمجھا. میری کوئی ایسی خاص خدمات، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں نے کیوں اس قابل سمجھا. میں نے آپ کا انٹرویو کیوں کرنے کے لیے درخواست کی تھی، اس لیے کہ جناب مرزا انصر بیگ سے لے کے شمشاد حسین صاحب، ساحر صاحب، اور پتن بہت سے ایسے لوگ، بڑے بڑے نام، جنہوں نے بہت خدمات سر انجام دی. تو میری تو ایسی نہیں ہے. ہاں، البتہ ان کے ساتھ، ان کی شخصیت کے ساتھ ایک انسیت، وابستگی، عقیدت ضرور ہے. میں اس پہ آتا ہوں. میں پہلے جاننا چاہ رہا تھا، پہلے اپنے بارے میں بتائیے گا کہ آپ کیا کرتی ہیں، اور اپنے بارے میں تھوڑا سا بتائیے گا. جی، میں ایک ادارے میں گورنمنٹ میں پرنسپل ہوں. جی اور ایجوکیشن سے وابستہ تمام فیملی جو ہے وہ ایجوکیشن سے وابستہ ہے. سارے میرے نانا جان وہ پرنسپل تھے، میرے بڑے چچا، میرے ماموں، میرے خاندان کے زیادہ تر لوگ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے ہی وابستہ ہیں. ڈاکٹر ہی ہیں، لیکن زیادہ تر ایجوکیشن سے وابستہ ہیں، اور میں خود بھی ایجوکیشن سے وابستہ ہوں. ہم دو ہی بہنیں ہیں. میری دوسری بہن جو ہے یونیورسٹی میں پڑھاتی ہوں، اور میں اس طرح سے. اب میں آپ نے کیونکہ ایک تو عقیدت کی بھی بات کی وحید صاحب کے حوالے سے، اور انسیت کی بات کی، اور آپ نے یہ بھی پوچھا کہ میں نے کیوں سمجھا. میں ناظرین خود نتیجہ اخذ کر لیں گے کہ میں نے آپ کا انٹرویو کرنے کے لیے کیوں درخواست کی تھی. تھوڑا سا بتائیے گا وحید صاحب کے حوالے سے، آپ کو گھر کے اندر جو آپ کے والدین جو تھے وہ کس طرح ان کو چاہتے تھے. جو ان کے موت کی خبر، انتقال کی خبر، میں بعد میں آتا ہوں، لیکن پہلے ذرا بتائیے گا کہ آپ کے گھر کے اندر کیا ماحول تھا وحید صاحب کی شخصیت کو لے کے. ایسا ہے، میرے بڑے چچا، میرے والد صاحب کی شہادت ہو گئی تھی 65 کی جنگ میں. اس وقت میری عمر 1 سال اور میری بہن کی عمر 8 دن تھی. تو اس کے بعد، ان کی شہادت کے بعد، میری والدہ صاحبہ شہید کی بیوہ کی حیثیت سے اپنے سسرال میں، چونکہ ان کے حقیقی چچا کا گھر بھی تھا، وہ وہیں پر رہی. تو میرے 2 چچا تھے، وہ ان میں سے جو میرے بڑے چچا وہ پرنسپل تھے، اور سر وحید صاحب کے بڑے ڈائی ہارڈ فین تھے. وہ ویسے ہمارے گھر میں تعلیم کے ساتھ، علم کے ساتھ، کتاب کے ساتھ، وابستگی کے ساتھ ساتھ فلم کو بھی ایک فنون لطیفہ کا حصہ سمجھا جاتا تھا. ان کے لیے یہ نہیں تھا 60s 70s کے ماحول میں کہ
اس کو برا یا غلط سمجھا جائے. حالانکہ ہماری بڑی پردہ آبزرونگ فیملی ہے اور مذہب سے تعلق رکھنے والی فیملی ہے. ہمارے گھر میں نماز کی بھی پابندی ہوتی ہے لیکن فلم دیکھنے پہ بھی پابندی نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے, بڑا اچھا جملہ بنا. انتخاب جی بالکل, غلط اور فلم کا انتخاب تو آپ خود ہی کر سکتے ہیں نا. تو ہوتا یہ تھا کہ میرے جو میں تھوڑا بڑی ہوئی تو میری چچا کے ساتھ بہت وابستگی رہی, کیونکہ والد صاحب نہیں تھے. چچا بڑے شفیق, دادا جان بھی اس وقت زندہ تھے. تو ہمارے گھر میں اخبارات آتے تھے تمام, اور وہ جو میگزینز ہوتے تھے وہ چچا لے کر آتے تھے سر وحید مراد صاحب کے متعلق اتنے ہوتے تھے. اور وہ ظاہر ہے ہم لوگ بھی جو ہی بڑے ہوتے گئے تو وہ پڑھنے پہ پابندی نہیں تھی ہمیں, تو ہم ان کو دیکھتے تھے. تو یہ ایک ایسی شخصیت تھی جس سے فیملی میں ہی ہمیں یہ تعارف ہو گیا, اور یوں محسوس ہوتا تھا, ان کا تذکرہ اس طرح سے ہوتا تھا. مجھے یاد ہے کہ میرے ماموں لوگ جب کالج میں جایا کرتے تھے اور چچا وغیرہ, تو جب سر وحید مراد صاحب کے کوئی رہی اس طرح کی باتیں کہ کچھ ہیروئنز نے کام کرنا چھوڑا یا ان کو کچھ ہارڈ شپس کا سامنا کرنا پڑا, تو وہ ڈسکس ہو رہی ہوتی تھی کہ ان کے ساتھ یوں زیادتی ہوئی ہے اور یہ اس کے پیچھے کی کہانی کیا ہے. وہ سب میرے ذہن میں مطلب آتی رہی ہیں. اب جب میں آپ کے پروگرامز دیکھتی ہوں نا تو آپ اپنے چلا رہے ہوتے ہیں. اب وہ میگزینز میرے پاس نہیں ہیں لیکن مجھے یاد آتا ہے کہ میں نے یہ بھی پڑھا تھا, میں نے یہ بھی پڑھا تھا, اس کے متعلق بھی سنا تھا اور اس کے متعلق بھی سنا تھا کہ ان کے ساتھ ایسا ہوا, اس کے پیچھے کی کیا کہانی تھی. تو فلم کا تو یہ تھا کہ کوئی ہماری جہاں زمینیں ہیں گاؤں میں وہاں سے لوگ آئے ہوئے ہوتے تھے, تو ان کے لیے سب سے بڑی جو ٹریٹ ہوتی تھی نا وہ شام کو فلم دکھانا. ان کو مطلب لے کے جانا اور رات کے کو شو دیکھنا, اور وہ زیادہ تر جو ہے نا 99% سر وحید مراد صاحب کی فلم ہوتی تھی. تو مجھے بتائیے گا کہ جس وقت وحید مراد صاحب کا انتقال ہوا, آپ چھوٹی تھیں, اس وقت کیسے اس خبر کا پتہ چلا, اور پھر آپ نے یہ بھی بتایا تھا کہ آپ سے چھپایا گیا تھا شاید. مجھ سے نہیں, میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت میں چھوٹی نہیں تھی, میں کالج گوئنگ تھی, اور اس وقت جو تھا بہت ہی ایک کرب کا ماحول تھا. ایک قومی سانحہ کی طرح محسوس کی گئی ان کی وفات. کالجز میں مجھے یاد ہے 30 دن ہو رہے تھے, اساتذہ بڑے ڈسٹرب نظر آ رہے تھے. ان کے لوگ فین تھے یا نہیں تھے لیکن دکھ میں سب شامل تھے. تو مطلب اتنا ان کے لیے وہ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے یہ کوئی بہت ہی ہمارے قومی نقصان ہے, اس طرح سے محسوس کیا گیا. اور میں آپ کو بتاؤں کہ میرے چچا جب میگزینز لاتے تھے یا اخبارات, تو میری دادی جان پڑھی لکھی نہیں تھی, وہ تلاوت کے کلام پاک کے بعد صبح کے بعد جیسا ہمارا گھر کے ماحول تھا تو 9 بجے اس طرح سے وہ اخبار وہ پڑھواتی تھی سیاسی خبروں کے ساتھ, اور اسپیشلی سر وحید مراد کے متعلق اگر جو خبریں ہوتی تھی وہ میرے چچا انہیں بتا رہے ہوتے تھے. وہ بالکل تاثرات بالکل جیسے اپنے بچوں کے لیے ہی ہوتے ویسے تھے. پھر جب ان کی وفات ہوئی تو میری چونکہ والدہ بھی گھر میں تھیں اور میری دادی جان بھی, اور انہوں نے اپنے بیٹے کی وفات کا شہادت کا سانحہ دیکھا تھا, تو وہ بالکل وہ ان کی والدہ کے لیے بہت دکھی ہوتی تھی, بہت پریشان کہ اس ماں پہ کیا گزرتی ہوگی جس کے وہ جانتی ہیں کہ وہ انڈیا سے شادی ہو کے آئی تھی, ان کی والدہ صاحبہ کی وہ وہاں سے آئی تھی. تو وہ کہتی ہیں ان کے تو یہاں 2 ہی رشتے دار تھے, ایک ان کے ہسبینڈ, ایک ان کے بیٹا, اور دونوں ہی چلے گئے تو اس ماں کا کیا حال ہوگا. پچھلے دنوں ایک فریضہ شہبازی صاحب نے ایک شیئر کیا ان کی والدہ کی, وہ جو ان کی فرسٹ برسی تھی سر وحید مراد کی, اس کے اوپر ایک کلپ میں نے دیکھا تو ان کی والدہ کے چہرے پہ جو کرب اور جو دکھ تھا میں اس لمحے سے نہیں نکل پائی, کیونکہ میری دادی جان اور والدہ کے چہرے پر بھی میرے والد صاحب کی برسی کے موقع پر ایسے ہی آثار ہوتے تھے. تو جب ان کی وفات ہوئی سر وحید مراد صاحب کی تو ہمارے گھر میں بہت ہی زیادہ تکلیف دہ مناظر تھے, بلکہ پورے ارد گرد میں نے یہی ماحول دیکھا, بہت لوگوں کو اداس پریشان دیکھا, نہ صرف کئی دنوں تک بلکہ لمبے عرصے تک اس طرح سے دیکھا. اس کے بعد ہمارے گھر میں جس طرح سے میرے والد صاحب کے لیے اصالہ ثواب کا اہتمام ہوتا تھا, برسی ہوتی تھی, تو ایک نام یہ ضرور شامل ہوتا تھا, وحید مراد صاحب کا نام اصالہ ثواب کے لیے, ختم کے لیے بالکل شامل ہوتا تھا. جب ہمارے گھروں میں بچوں کو جیسے قرآن مجید وہ پڑھتے تھے, ہدایت کی جاتی تھی, سپارہ پڑھتے تھے, تو اس کے بعد اس کا اصالہ ثواب کرنے کا طریقہ سکھایا گیا, تو ان میں اپنے بزرگوں کے ساتھ یہ نام سر فہرست ہوتا تھا.
میں اپنے دوست جی بتائیے گا. جب میری دادی جان کا انتقال ہو گیا یہ 90s کے لاسٹ میں 90s میں ہوا ان کا 97 98 میں, تو پھر اس کے بعد یہ میں نے سلسلہ جاری رکھا. تو اس کے بعد اب مجھے یہ بھی خیال آیا ہے کہ ایک دن ہم لوگ بھی نہیں رہیں گے, یہ سلسلہ جاری رکھنا چاہیے. میں نے اپنے فیملی میں جو بچے ہیں میں نے پوری کوشش کی ہے کہ میں ان کو اس میں شامل رکھوں اور وہ آئندہ کے لیے سلسلے کو جاری رکھیں. اب ہوتا یہ ہے کہ ایک ان کی جو فلمز ہیں ان کی جس طرح کی مطلب ان میں جو خوبصورتی ہے یا جس طرح سے ہے, اب بچوں کو ہم چاہتے ہیں کہ ان کے ہاتھ میں جو اپنا ہم گھر میں ان کو ماحول دیتے ہیں وہ تو ہے, ہم اپنی مرضی کا دکھا سکتے ہیں ان کو, لیکن انہوں نے باہر نکلنا ہے. آج کل ہر بچے کے ہاتھ میں سیل فون کی صورت میں سنیما ہے, وہ جو چاہے دیکھ سکتا ہے, جو سرچ کرے. تو میں نے ایسے میں کوشش کی کہ میں ان کو کوشش کر کے دکھاؤں کہ جب ہم اس دور میں تھے, اس ایج میں تھے, تو ان میں اس وقت اس طرح کا سنیما ہوتا تھا, اس طرح سے سنیما ہال ہوتے تھے, لوگ اس طرح سے جاتے تھے, اس طرح کی تفریح ہوتی تھی. اور اس میں جو ہیروئزم کا سب سے بڑا برانڈ تھا وہ سر وحید مراد صاحب تھا. میں نے اپنے مطلب بچے کو بتایا, دیکھو بیٹے آپ کے لیے یہ جو جیکٹ لی ہے نا, یہ اس طرح کی جیکٹ خاموش میں قائم ایک گانا ہے, آنکھوں ہنسی ہے مجھے تو کیوں پسند ہو, اس میں دیکھیں وحید مراد صاحب نے 50 سال پہلے ایسی جیکٹ پہنی ہے. اور یہ آپ کے لیے جو جرسی لی ہے انجلیب میں میرا آپ دیکھیں گانا ہے میرے دل کی محفل سجا دینے والے, جو انہوں نے کلر کمبینیشن اور جرسی پہنی ہوئی ہے وہ یہ دیکھیں وہ انہوں نے آج سے 50 سال پہلے سر وحید مراد صاحب نے ایسی پہنی ہوئی ہے. تو میرے چچا بھی سر وحید مراد صاحب کے نام لیتے تھے اور ہم بھی اسی طرح سے نام لیتے اور بچے بھی. تو آگے تو پھر جب ان کو جب یہ بتایا تو ان کو ساتھ یہ موویز بھی ان کو سرچ کر کے انہوں نے دیکھی, بلکہ مجھے تو گروپ ہی میرے بچوں نے سرچ کر کے دیے جو ان کے نام سے چل رہے ہیں. مثلاً گریٹ وحید مراد جو یوسف جمیل صاحب کا ہے, اور اسی طرح سے ظفر خورشید صاحب کا وحید مراد سپر اسٹار, اس میں ایڈمن بھی ہوں اور ایک میں میرا بچہ. تو اس طرح سے وہ جو ہے نا ان کو سرچ کر کے انہوں نے مجھے دیے اور پھر میں نے وہ ان کو موویز دکھائی. تو یقین کریں بچے حیران ہوتے ہیں کہ وہ لگتے نہیں ہیں کہ یہ 50 سال پہلے کے کوئی ایسا فرد ہے جو آج سے 50 سال پہلے میں بچوں پہ بھی آتا ہوں. اس حوالے سے میں نے ایک کوشچن ضرور پوچھنا ہے, لیکن میں آپ ابھی پوچھ رہی تھی کہ آپ نے کیوں ایسا سوچا یا سمجھا کہ مجھ سے انٹرویو کیا جائے. تو ناظرین, میرے دوست جو سن رہے ہیں, میرے جتنے بھی ہمارے فرینڈس ہیں اس کے اوپر یوٹیوب کے اوپر, ان کو بھی پتہ چل گیا ہوگا. انہوں نے ایک بات ابھی بتائی ہے کہ سال ثواب کے لیے وہ دعا کرتی ہیں, اور دوسرا یہ ہے کہ جب بھی ان کے گھر کے اندر سپارے وغیرہ پڑھائے جاتے ہیں تو اس میں بھی. تو یہ ہے وہ فرق جو کہ میں بتانا چاہ رہا تھا اپنے دوستوں کو, وحید مراد صاحب کے چاہنے والوں کو. عمومی طور پہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے والدین یا اپنے سگے جو ہیں وہ قریبی چلے جاتے ہیں, تو ان کے حوالے سے بھی لوگ اتنا زیادہ اس کو نظر انداز کر جاتے ہیں کہ اسال ثواب کے لیے بھی دعا کی جائے. اور یہاں پہ جو ایک ہیرو ہیں جن سے اتنی ان کو عقیدت اور محبت ہے, وہ اس چیز کا ثبوت ہے کہ وہ وہاں بھی ان کو یاد رکھتے ہیں. یہ وجہ ہے جس کی وجہ سے میں نے خالدہ قادری صاحب کا جو انٹرویو کیا. اچھا مجھے بتائیے گا کہ پہلے اسی کے اوپر, بلکہ میں اس کو کنٹینیو کرنا چاہوں تو آپ کی جو عقیدت دعاؤں کے اندر اگر جب انسان کسی کو شامل کر لیتا ہے تو میرے خیال میں وہ اخیر محبت کا یا ایک عقیدت کا احترام کا ایک رشتہ بنتا ہے جن کو اس دنیا میں جانے کے بعد بھی انسان اپنی دعاؤں میں شامل کرتا ہے. کیسا لگتا ہے جس وقت دعا آپ کس الفاظ کے ساتھ دعا مانگتی ہوں گی, کس طرح؟ دیکھیے مجھے تو ظاہر ہے بہت ہی اچھا لگتا ہے, اور بہت ہی میں شاید مجھے آواز تھوڑی سی آپ کے اینڈ میں کم محسوس ہوئی ہے. میں جو سمجھ پائی ہوں وہ یہی ہے کہ آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ میں کیسا محسوس کرتی ہوں دعا کرتے ہوئے. میری عادت کا حصہ ہے شروع سے, بچپن سے. یہ میرے مطلب گھر سے ہی میری عادت کا حصہ ہے. کوئی میرا دن ایسا نہیں گزرا جب ان کے لیے وہ ہماری دعاؤں میں شامل نہ ہو یا میں نے ان کو کچھ پڑھ کے بخشا نہ ہو. تو جب صبح میں نماز کے بعد ہم تلاوت کرتے ہیں جہاں سے ہو پاتی ہے, اور اگر میں جاب کرتی ہوں کبھی ایسا ہو کہ وقت نہ ملے تو راستے میں جو آپ کو آیات یاد ہیں آپ پڑھتے ہیں
تو وہ میں پھر ان کے لیے بخش دیتی ہوں. اور میں ایک دن میں کئی دفعہ ان کے لیے یہ اہتمام ہوتا ہے, جیسے والدین کے لیے اپنے بزرگوں کے لیے, ویسے ہی سر وحید مراد صاحب اور ان کے والدین یہ تینوں نام شامل ہوتے ہیں. تو یہ میرے لیے جو ہے نا عادت کا حصہ ہے, اور ساتھ مجھے اتنا ہی اچھا محسوس ہوتا ہے جتنا اپنے والدین. میں نے جو نام اتنا بچپن سے سنا, میں آپ کو بتاؤں کہ میری عمر اس وقت ارلی 70s میں کوئی 5-6 سال ہوگی, میں 64 سے آپ دیکھیں تو اس طرح سے ہوگی 6-7 سال. اس ایج میں بندہ گروم کر رہا ہوتا ہے, چھوٹی چھوٹی باتیں اس کو تھوڑی تھوڑی یاد ہوتی ہیں. مجھے بہت اچھی طرح سے یاد ہے میرے چچا میں ان کے ساتھ بہت اٹیچ تھی, اور میں اکیلی ان کے ساتھ جا سکتی تھی. وہ بالکل میرے والد کی طرح تھے. تو وہ مجھے انہوں نے اپنا لاہور پنجاب یونیورسٹی سے انہوں نے ماسٹرز کیا تھا, میں نے بھی وہیں سے ماسٹرز کیا. تو وہ ان کو وہیں پہ ان کی ایجوکیشن ہوئی. تو مجھے لے کر گئے کہ ہم جو ہے نا, ہمارے ذہن میں یہ تھا کہ ہم سر وحید مراد صاحب سے ملنے جا رہے ہیں. تو کسی نے میرے چچا کو امید دلائی تھی کہ وہ ان کا اہتمام کروا دیں گے ملاقات کا. وہ پڑھے لکھے آدمی تھے, وہ لائن میں لگ کے اسٹوڈیوز کے دروازوں سے یا اس طرح سے گھر کے باہر وہ اس طرح نہیں کر سکتے تھے, وہ ذرا اچھے طریقے سے ملاقات چاہتے تھے. تو ہم وہاں 2-3 دن رہے, وہ مجھے لے کر گئے, لیکن بدقسمتی سے وہ ملاقات ہو نہیں سکی. تو اس کے بعد مجھے ہمیشہ اس بات کی کسک رہی, مجھے ذہن میں تھا کہ ہم ان سے ملنے جا رہے ہیں, تو لیکن ہم مل نہیں پائے. تو کسک رہی ہمیشہ جو آج تک ہے کہ کاش ہم مل پاتے. اس کے بعد بھی وہ 2-3 دفعہ گئے لاہور ان سے ملنے کے لیے, لیکن نہیں مل پائے. اچھا, مجھے ذہن میں دکھاؤں کہ ہمارے گھر میں روز تھے میگزینز کے, رسالوں کے, جو سر وحید مراد صاحب سے متعلق تھے. میں ایک سوال آپ بچوں کو لے کے, میں دیکھتا ہوں فیس بک پہ عمر جو ہے وہ اکثر وحید مراد صاحب کی اگر کوئی پکچر ہے چائے پیتے ہوئے تو کہہ رہے ہیں سر وحید مراد صاحب چائے پینے لگے ہیں, یا سر جو ہیں وہ اس ٹائم ٹیلی فون سن رہے ہیں, سر جو ہے وہ عمر کو یاد کر رہے ہیں, وہ بھی شامل کرنا چاہتے ہیں. اتنی مطلب اس حد تک ہے. اور ایج اس بچے کی ہے جو آج کل کے بالکل کالج کے یا اسکول کے بچے ہیں, اور اتنا مطلب ہے کہ جس وقت ہر بچہ اس ایج میں نئے اداکاروں کو پسند کرتا ہے, نئی اس کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں, نئی سرگرمیاں ہوتی ہیں, تو اس حد تک وہ کیوں ہے؟ وہ اسی وجہ سے ہے. وہ میری وجہ سے ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ ہم 2 ہی بہنیں ہیں, اور یہ میری بہن کا بیٹا ہے. تو والا اس کو میں نے, دوستی بھی میرے ساتھ بہت زیادہ ہے. جو میری دلچسپیاں تھیں اس میں بھی کسی حد تک آئی ہیں, لیکن یہ ہے کہ پوسٹ بنا, وہ اردو میں اتنا بڑا کیپشن لکھ نہیں پاتا, تو میں زیادہ تر پوسٹ بنا کے خود اس کو زیادہ تر بھیجتی ہوں, واٹس ایپ کر دیا, یا اگر وہ یہاں ہوتا ہے تو بنا کے دے دیا, پوسٹ کر. تو شروع میں مجھے کمنٹ بھیجنے میں, پوسٹ بنانے میں مشکل پیش آتی تھی, اگرچہ میں آئی ٹی لیب بھی اپنے میرے ادارے میں ہے اور سارا اس طرح سے میل بنا دیتے, لیکن کام کرنے کے لیے اس میں سبارڈینیٹس ہوتے ہیں, تو اتنا نہیں ہوتا تھا. یہ اس نے مجھے بتایا, کچھ چیزیں میں نے اس سے سیکھی, کچھ اس نے مجھ سے سیکھی. پوسٹ بنانا میں نے اس نے مجھ سے سیکھا, تو بھیجنا جو ہے میں نے اس سے سیکھا. اس کو آپ کے پروگرام سے میں اسکرین شاٹس لیتی ہوں, یہ اس نے مجھے سکھایا. زیادہ تر اس کے پاس وہ بہت پڑھائی میں بھی بہت اچھا بچہ ہے, پڑھنے والا ہے, تو اس کا کافی ٹائم وہاں بھی لگتا ہے. لیکن میں اس کو ایسے سمجھیں کہ اکثر اوقات میں والا تیار کر کے دیتی ہوں, لیکن اگر کوئی شرارتی سی پوسٹ ہوتی ہے جو اس کی ایج کے مطابق ہے تو وہ خود بھی کر لیتا ہے. اچھا, مجھے بتائیے گا, آپ ٹیچر بھی ہیں, پرنسپل آپ نے بتایا, آپ پرنسپل بھی ہیں, تو مجھے تھوڑا سا کریے گا کہ عمومی طور پہ والدین جو ہے وہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز جو خاص طور پہ فلموں سے ریلیٹڈ ہیں, وہ بچے کی پڑھائی کی وجہ سے ان کے ذہن میں شاید ہوتا ہے کہ پڑھائی کا حرج ہوگا, دور رکھتی ہیں, لیکن عمر کے ساتھ ایسا نہیں ہے. تو اس کو کیسے بیلنس کرتی ہیں آپ, کیونکہ آپ ٹیچر بھی ہیں اور سارا مطلب وہ پڑھائی اور سارا کچھ ساتھ ساتھ؟ آپ جتنی بھی کوشش کریں نا, بچے یوٹیوب کو, ان چیزوں کو, سوشل میڈیا کو تھوڑا سا وقت ضرور دیتے ہیں, جتنی بھی آپ کوشش کر لیں. تو بہتر یہ ہے کہ دیکھیں آپ ان کے ہاتھ میں ہے سیل, وہ ہم سے باہر الگ بھی ہوتے ہیں, دور بھی ہوتے ہیں, باہر وہ کیا دیکھ رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں. تو ایسے میں نے کوشش کی کہ اس کو وہ دکھاؤں جو ہم چاہتے ہیں کہ یہ دیکھیں. دیکھنا اس میں ویسے ہی ہے. پھر میں نے کہا شروع سے ہی ہمارے گھر میں مذہبی ماحول ہونے کے باوجود اس کو اتنا غلط نہیں سمجھا جاتا تھا جیسا اس دور میں بچوں کو مارا پیٹا جاتا تھا یا بہت سزائیں, بلکہ بہت زیادہ نہیں, مہینے میں 1 دفعہ 15 دن کے بعد اس طرح سے یا چھٹیوں میں تو مووی دکھانے کے لیے لے جایا جاتا تھا بچوں کو. تو
لیکن یہ ہے کہ میرے چچا پہلے خود جا کے وہ مووی دیکھتے تھے اور اس کے بعد ہی پھر وہ فیملی کو لے کر جاتے تھے اگر وہ اس قابل سمجھتے تھے. اور میں نے بتایا نا 90% ان میں جو ہے نا 99% وہ سرویز مراد صاحب کی فلم ہوتی تھی. تو کووڈ کے دنوں میں بچہ گھر میں تھا تو میں نے اس کو دیکھا کہ وہ فون تو ویسے ہی ان کے ہاتھ میں ہوتے ہیں بچوں کو, تو یہ چیز میں نے اس کو دکھائی اور میں نے کوشش کی. میں یہ سمجھتی ہوں کہ آپ اگر اپنے آج بھی ہمارے گھر میں کتابیں آتی ہیں, میری بہن اس کا علم و ادب سے بہت گہرا تعلق ہے, وہ بہت سی کتابوں کی رائٹر بھی ہے, اس کو بہت زیادہ ایکسپوجر بھی ہے اور وہ پاکستان سے باہر بھی کئی کانفرنسز میں جا چکی ہے. یہ بچہ بھی اس کے ساتھ بھی گیا ہے بہت دفعہ. تو مطلب ہم چاہتے ہیں کہ فلم ہو, کتاب ہو, یہ شاعری ہو, یہ ہماری ہسٹری ہے اور جس قوم کی ہسٹری سے آپ بچوں کو آگاہ نہیں کریں گے تو یعنی یہ تو ایک یادداشت ہے ایک قوم کی. آپ اپنی ہسٹری سے اپنے بچوں کو آگاہ رکھیں. اس لیے ہمارے معاشرے سے لطافت ختم ہوتی جا رہی ہے. یہ بچہ بہت دفعہ مشاعروں میں بھی گیا ہے, یہ ادب کے بہت سے لوگوں سے جہاں اس کی ماں کی وابستگی ہے وہ ان سے ملتا بھی ہے. آپ اپنے بچوں کو ان چیزوں سے ضرور آگاہ کریں ایک حد تک, ایک لمٹ تک, لیکن یہ ہے کہ ان کو بالکل دور نہیں کرنا چاہیے. ہمارے شائستگی بہت کم ہونا اسی لیے بھی شروع ہو گئی ہے کہ ہمارے ہاں اب ویسے شعراء نہیں پیدا ہو رہے, ویسے ادیب نہیں پیدا ہو رہے, ویسی فلمیں نہیں بن رہی جو 60s 70s میں بنتی تھی جن کو آپ فیملی کے ساتھ بیٹھ کے دیکھ سکتے ہیں. میرے گھر میں ابھی بھی کچھ چینل سبسکرائب کیے ہوئے ہیں ہم لوگوں نے, مثلا فلم ورلڈ وغیرہ, یہ وہ ان کے اوپر آپ دیکھیں ہر مہینے ڈیڑھ کے بعد ایک فلم ضرور سرویز مراد صاحب کی بھی آ جاتی ہے, دیگر لوگوں کی بھی آ جاتی ہے. لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ سرویز مراد صاحب کے نام کے ساتھ تو ہم بڑے ہوئے ہیں, تو جیسے آپ کی اگر فیملی میں کوئی شاعر ہے, کوئی ادیب ہے یا کسی بھی طرح سے پرومیننٹ ہے, تو آپ اس کے لیے پروگرام ہو رہا ہے یا وہ اس کے لیے کوئی چیز ہو رہی ہے تو آپ بڑی خوشی خوشی اپنے بھائی کے لیے یا اس کے لیے آپ جاتے ہیں. تو ہم سرویز مراد صاحب کے لیے ایسا فیل کرتے ہیں تو ہم انہی کی ہی کوئی چیز دیکھتے ہیں. تو فلم آ رہی ہوتی ہے, ابھی پچھلے دنوں یہ آ رہی تھی فلم آئی شبانہ جی پچھلے ہفتے, تو میرے گھر میں 2 بچے اور بھی ہیں, ساریہ اور امتصال, تو وہ بھی جانتے ہیں 12-10 سال کے عمر میں وہ جانتے ہیں کہ وحید مراد صاحب ہیں, اور ان کو بھی میں نے سکھانا شروع کر دیا کہ جب آپ ستارہ پڑھتے ہیں تو آپ مثال ثواب اس طرح سے کیا کریں تاکہ ہمارے بعد بھی یہ سلسلہ جو ہے وہ جاری رہے. میں فلم کو جو ہے نا وہ غلط نہیں سمجھتی, نہ ہماری فیملی میں غلط سمجھا جاتا تھا. میرے نانا بھی جو تھے وہ ہیڈ ماسٹر تھے, پڑھے لکھے آدمی تھے, ہماری فیملی میں پرانے ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر رہے ہیں سارا, تو برا نہیں اس کو سمجھا گیا. یہ فنون لطیفہ کا ایک حصہ ہے اور اس کو کتابوں کے ساتھ ساتھ ہی یہ چیز سمجھتے ہیں. میرے گھر میں اب بھی کتابیں خریدی جاتی ہیں, اب بھی بہت سی بک شیلف ہیں, اب بھی ہم کتابیں بھی پڑھتے ہیں, اخبار پڑھتے ہیں. سوشل میڈیا کے ساتھ ایک دم سوشل میڈیا کو برا کہہ دینا یہ مسئلے کا حل نہیں ہے. ایک چیز معاشرے میں موجود ہے اس سے آپ بچ نہیں سکتے, لیکن اس میں سے انتخاب سکھائیں بچے کو. یہ ویسے آپ نے صحیح کہا, مجھے بھی یاد دلا دیا. میں اس وقت آفس میں تھا, 9:15 کا ٹائم تھا, 9:10 ہوئے تھے. یہ یہ جو بدھ گزری ہے اس دن یہ فلم ورلڈ پہ لگی ہوئی تھی شبانہ فلم. بلکہ کیونکہ میں اپنے جو ہمارے ساتھی اینکر ہیں ان کے ساتھ میک اپ روم میں کھڑا ہوا تھا, تو میرے دوسرے کولیگ آئے, مجھے کہتے ہیں یار ظہیر بھائی آپ کو بڑا شوق ہے پاکستانی فلموں کا, آواز نہیں تھی, میوٹ تھی, تو بتائیں کون سی فلم لگی ہوئی ہے. صرف بابرا کا اور وحید مراد کا ایک سین تھا, وہ بھی میوٹ تھا. تو میں نے 5 سیکنڈ میں دیکھنے کے بعد بتا دیا شبانہ, ساتھ ہی تھوڑی دیر بعد بریک ہوئی تو اس پہ لکھا ہوا آگے شبانہ. مجھے کہتا ارے واہ. تو بہن آپ سے بڑا اچھا لگا بات کر کے. آپ کے کمنٹس وغیرہ تو ہم پڑھتے رہتے ہیں, آپ کی پوسٹ وغیرہ بھی دیکھتے رہتے ہیں, تو آپ نے بہت شکریہ, آپ نے ٹائم نکالا ZH انٹرٹینمنٹ کے لیے, آپ کا بہت شکریہ. بہت شکریہ, بہت شکریہ. ناظرین, یہ تھی خالدہ قاضی صاحبہ جن کا انٹرویو آپ نے سنا. امید ہے آپ کو ان کی باتیں اچھی لگی ہوں گی. آج کے لیے اتنی اجازت دیجیے, اللہ حافظ.